ادھر گل پلازہ سانحہ کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ سینئر آفیسر ظفر خان کا انکشاف، کہا کوشش ہے کہ جلد از جلد آپریشن مکمل کر لے۔ سانحہ گل پلازہ میں ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ کراچی میں سینئر فائر آفیسر ظفر خان کا کہنا ہے کہ گل پلازہ سانحہ کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ظفر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پلازہ کے تہخانے میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی جسے بجھا دیا گیا۔ عمارت کی چھت سے ڈیزل ٹینک نہیں اتارا گیا، ڈیزل ٹینک اتارنے کے دوران اس میں آگ لگی جسے بجھا دیا گیا۔ ظفر خان نے کہا کہ عمارت کا سٹرکچر کمزور ہو گیا، اب صرف سرچنگ کا عمل رہ گیا، سرچ آپریشن حتمی مراحل میں ہے، آج مکمل ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی خوسو نے گل پلازہ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سرچ آپریشن آخری مراحل میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن آج مکمل ہو جائے گا، ایس بی سی اے کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے اور جلد از جلد مکمل کر لیں گے۔ ہوپفلی صرف جو بلڈنگ کا اسٹرکچر گرا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے جب تک، کیونکہ وہ سارے ڈیبری ہم ریموو نہیں کرتے تب تک ہم اس کو کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ ریسٹ آف دا ایریا ہمارا ہوپفلی کلیئر ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں ہمارے ریسکیو مالدار لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ کلیئر ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ فائنل اس کی طرف جا رہے ہیں، ریسکیو سرچ کی طرف۔ اور آئی ہوپ کہ جن کے پیارے مسنگ ہیں، آئی ہوپ کہ ہم جلد ان تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری جانب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر دیا گیا۔ اب تک 10 لاشوں کی شناخت مکمل ہو گئی، ملنے والوں کی لاشیں 6 لاشیں قابل شناخت ہو گئیں، اور ڈاکٹر کے مطابق 8 لاشوں کی شناخت ڈی این اے سے ممکن ہوئی، 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے ہوئی تھی، جبکہ 1 لاش کی شناخت گلے میں پہنے لاکٹ سے کی گئی۔ اس کے علاوہ تحقیقاتی حکام نے سانحہ گل پلازہ کی ابتدائی رپورٹ عینی شاہدین اور متاثرین کے بیان کی مدد سے تیار کر لی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق گل پلازہ میں آگ مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی، دکان میں موجود بچوں کے کھیلنے کے دوران آگ لگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی، ممکنہ طور پر بچے دکان میں ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے۔ ابتدائی طور پر آگ دکان میں موجود سامان میں لگی اور بجلی کی تاروں میں پھیل گئی۔